سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل نور رضا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے جس سے آپ کو ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ ماہ رمضان شریف ہماری تبدیلی کے لیے آیا، ہمارے تغیر کے لیے آیا، ہماری روحانی ترقی کے لیے آیا، ہمارے تزکیہ نفس کے لیے آیا، تقوی کی دولت سے بہرور کرنے کے لیے آیا۔ تو ہم بدل گئے تھے ماہ رمضان میں، تو ہمارے حالات بھی بدل گئے تھے۔ ہم نے اپنی عادتوں کو چینج کر لی تھی، تو ہمیں قلب کا سکون نصیب ہو گیا تھا۔ ہم رات کو 2 بجے سونے کے بعد بھی 3:30 بجے سحری کے لیے اٹھتے تھے تو سر میں درد نہیں ہوتا تھا۔ فجر کی نماز پڑھ کر تھوڑی دیر آرام کر کے دن بھر محنت کرتے، تب بھی انسانوں کو تکلیف نہیں ہوتی تھی۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ سب سے بڑی یہ تھی، تم بدل جاؤ تمہارے حالات اللہ بدل دے گا۔ تو جب 1 مہینے کے لیے تم بدل گئے تو تمہیں اللہ نے اتنا سکون عطا کر دیا۔ اگر پوری زندگی تم اپنے آپ کو بدل ڈالو اور ہمیشہ اپنے آپ کو چینج کر ڈالو تو وہ کریم تمہارے ہمیشہ کے لیے حالات کو تبدیل فرما دے گا۔ آج بدلنے کی ضرورت ہے، آج تبدیلی کی ضرورت ہے۔ آج حالات بڑے خراب ہیں، بہت خراب ہیں، اور آنے والے دن تو مجھے نہیں معلوم کہ کیسے ہوں گے۔ اگر ہمیں کوئی چیز عزت دے سکتی ہے، کامیابی دے سکتی ہے، نصرت الہی کا حقدار بنا سکتی ہے، رحمت الہی کا حقدار بنا سکتی ہے، تو وہ بس ایک ہی چیز ہے، اور وہ یہ ہے اللہ کی طرف پلٹو، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہو جاؤ۔ بس یہی ایک چیز ہے۔ ہماری توجہ کو الگ کر دیا گیا، ہماری سوچ میں تبدیلی پیدا کر دی گئی، ہمارے مزاج کے اندر تغیر پیدا ہو گیا۔ ہم نے یہ سوچا کہ ہمارے حالات اس وقت سنوریں گے، معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، جب ہمارا رشتہ اسلام سے کمزور ہو کر مغربی دنیا سے اور مغربی تہذیب سے قریب ہوگا نا۔ اسے ہندوستان کی سرزمین پر میرے خواجہ تشریف لائے، آئے نا، تنہا انہوں نے محنت کی، مشقت کی، اور پھر لوگوں کی زندگیوں میں وہ تبدیلی پیدا کی کہ 90 لاکھ کو اسلام کی دولت سے انہوں نے مالا مال کر دیا۔ کیا چیز تھی ان کے پاس؟ کیا چیز تھی؟ ان کا اٹھنا دیکھو، ان کا بیٹھنا دیکھو۔ میں تھوڑا سا کریکشن کرنا چاہوں گا اور تھوڑی سی آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہوں گا۔ ایک طرف پرتھوی راج ہے، دوسری طرف میرے خواجہ ہیں، اس کے پاس لشکر بھی ہے، بادشاہت بھی ہے، دولت بھی ہے، زر و جواہر بھی ہیں، مال و زر بھی ہے، سب کچھ اس کے پاس ہے۔ میرے خواجہ کے پاس چٹائی ہے، مصلی ہے، تسبیح ہے، اور بظاہر دینے کے لیے کوئی خزانہ نہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا ٹوٹ کر میرے خواجہ کے قدموں میں آ رہی ہے۔ میرے خواجہ آپ کیا دے رہے ہو؟ کیا دے رہے ہو؟ سکون دے رہے ہیں، قرب خدا سے قریب کر، قرب خدا کی دولت سے مالا مال کر رہے ہیں، رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے قریب کر رہے ہیں۔ اور یاد رکھو، جتنے بے چین بھی خدا اور اس کے رسول سے قریب ہوئے، اللہ رب العزت نے سب کو سکون کی دولت عطا فرما دی۔ اسی لیے مجھے یاد آ رہا ہے کہ عید کے دن سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صاحبزادہ، ان کے صاحبزادے غالباً عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، عید کے دن پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے، پرانے کپڑے۔ فاروق اعظم کی نظر پڑی کہ بیٹا پرانا کپڑا پہنا ہوا ہے، تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔
فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روتے دیکھ کر بیٹے نے پوچھا ابا جان کیوں رو رہے ہیں آپ؟ رونے کی وجہ کیا ہے؟ ارشاد فرماتے ہیں بیٹے تیرے جسم پر آج پرانے کپڑے کو دیکھ کر میں رو رہا ہوں، اس لیے کہ کل شہر کے بہت سارے معزز اچھے کپڑوں کے اندر ہوں گے، ان کے بیٹے اچھے اور نئے لباس کے اندر ہوں گے، لیکن بیٹے میں تجھے نیا لباس نہ دے سکا اور تجھے پرانا کپڑا پہننا پڑا، اسے دیکھ کر مجھے رونا آ گیا۔ بیٹا کتنا عظیم تھا، جواب دیتا ہے ابا جان آپ کو تو رونا اس وقت چاہیے اگر میرا قدم اسلام سے ہٹا ہوا ہو، میرا قدم تو اسلام پر ہے نا، تو رونے کی کوئی ضرورت نہیں، لباس تو بوسیدہ ہونے ہی کے لیے ہے، اور پرانا ہو یا نیا ہو، عید ایسی عید کے لیے ضروری نہیں کہ نیا لباس پہنا جائے، بلکہ ہر دن عید کا ہو سکتا ہے، اگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں وہ دن گزرے وہ دن عید کا دن ہے، دن عید کا۔ اور مجھے یہاں خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک قول یاد آ رہا ہے، اللہ اکبر، جب میں نے پڑھا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اسے یاد رکھنا، ہمیشہ یاد رکھنا۔ خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اگر کسی شخص کا دن پورا دن گناہوں سے بچ کر کے گزرا، یعنی اس دن اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، مبارک ہو کہ اس نے وہ دن حضور کے ساتھ گزارا ہے، سرکار کے ساتھ گزارا ہے اس نے۔ یہ خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ تعالی، ذرا سوچو آپ، کسی قوم کو تباہ کرنے کے لیے، کسی قوم کو برباد کرنے کے لیے، کسی قوم کو تہس نہس کرنے کے لیے، زوال کے راستے پر لے جانے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس سے اسلحے چھین لیے جائیں، مادی طاقت سے اسے محروم کر دیا جائے، بلکہ یاد رکھو جب کسی قوم کی شناخت اور کسی قوم کا کردار اور کسی قوم کی آئیڈینٹی اور کسی قوم کا وقار ختم ہو جائے نا، اور اس کا کردار ختم ہو جائے، وہ قوم خود بخود زوال پذیر ہو جاتی ہے۔ اسی لیے تو حضور نے فرمایا اللہ اللہ، کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماں باپ کی طرف سے اولاد کے لیے سب سے بڑا تحفہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں باپ کی طرف سے سب سے بڑا تحفہ اولاد کے لیے اچھے اخلاق ہیں۔ اگر کسی ماں باپ نے اپنی اولاد کو اچھے اخلاق دے دیے تو گویا ماں باپ کی طرف سے اس اولاد کے لیے وہی سب سے بڑا تحفہ ہے، سب سے بڑا تحفہ۔ اور اسی کو مٹانے کے لیے، اسی کو تباہ و برباد کرنے کے لیے آج دنیا میں ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ مسلمانوں، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، بدلو اپنے آپ کو، چینج کرو اپنے آپ کو۔ حالات ہمیں اشارے دے رہے ہیں، مستقبل کی تاریکیاں ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے نگاہوں کے سامنے ہیں، ہمیں نہیں معلوم آنے والے دن کیسے ہوں گے، اور دنیا کے مختلف ملکوں کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ نگاہوں سے پوشیدہ نہیں ہے، ہر ذی شعور اسے دیکھ رہا ہے۔ کیا کریں، کیسے کریں، کہیں ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں، بس رب نے جو فرما دیا وہ حق ہے، سچ ہے، اور اس کا وعدہ بھی سچ ہے۔ اس نے فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، بے شک اللہ اس قوم کی حالت کو نہیں سدھارتا، نہیں بدلتا جو قوم خود اپنی حالت کو نہ چینج کرے۔ ہم بدل جائیں گے، ہمارے حالات اللہ بدل دے گا، اور بدل جانے کے بعد بھی اگر دین کی راہ کے اندر مصائب کے پہاڑ کھڑے ہو جائیں تو ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا ہے، استقامت فی الدین کا مظاہرہ کرنا ہے،
اور اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری سے روگردانی سے پرہیز کرنا ہے۔ بس اپنے آپ کو بدلو، چینج کرو، اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے لیے کمر کس لو۔ 1 مہینے کی عبادت نے جتنا سکون عطا کیا تھا، آپ محسوس کر رہے ہوں گے کہ عید کے دن کے گزر جانے کے بعد پھر وہی بے چینیاں، پھر وہی بے قراری، پھر وہی ٹینشن، پھر وہی بیماریاں، پھر وہی تکالیف، یہ پھر سے آ گئی، اس لیے آ گئی کہ 1 مہینے تک ہم خدا سے قریب تھے، اس مہینے کے گزر جانے کے بعد ہمارا رشتہ اپنے رب سے پھر کمزور ہو گیا، قرآن سے کمزور ہو گیا، رسول اعظم سے کمزور ہو گیا، عبادت و ریاضت سے کمزور ہو گیا۔